إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی. آپ اپنی چیز کے عارضی مالک ہیں، میں اپنی چیز کا عارضی مالک ہوں. اللہ ہمارا حقیقی مالک، ہم اس کی ملک پیداوار ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں. اس کو حق پہنچتا ہے کہ ہمارے اندر جو چاہے تصرف کرے اور جو چاہے ہمیں حکم دے. لیکن اللہ نے بہت آسانیاں کی، بہت آسانیاں کی. فرض کرو اگر ہم 20 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں نا، تو اللہ نے ہمیں کلو 1.5 کلو کا بوجھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی ہمارے لیے، اور یہ کائنات کو آباد کیا، اور اس میں اپنے پیغمبر آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور سب سے اعلیٰ کامل کتاب قرآن کو نازل کیا، اور اس کی شرح تفسیر ان کو سمجھائی کہ ان کو بتا. قرآن مجید کے شروع میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو حکم دیا. میری عبادت کرو، میرے آگے جھکو، میرا کہنا مانو. جس کو میں حلال کہوں وہ حلال سمجھو، جس کو حرام کہوں حرام سمجھو. اپنی مرضی مت کرو، میں تمہارا مالک خالق ہوں. اور اللہ نے پابندیاں نہیں کہ سارے مسیطڑ بن جاؤ، نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بھی بچوں میں رہو، نعمتوں سے چند باتوں کا خیال رکھو، میں تمہارا مالک ہوں. اور جن چیزوں سے میں نے تمہیں روکا ہے وہ تمہاری نقصان دہ ہیں. تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں. میں نے تمہیں بنایا، تمہارا ضمیر، خمیر، مٹی، ہر چیز میں نے بنائی. مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے کیا مناسب ہے اور کیا مناسب، تمہیں نہیں پتا. تمہاری عقلیں کوتا ناقص ہیں. میں علیم خبیر بذات الصدور ہوں. مجھے سب پتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. اور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس پر میں نے ذہانت، فطانت کو، فہم و فراست کو، سوجھ بوجھ کو ختم کر دیا، جو کچھ میں نے کسی انسان کو دینا تھا فہم و فراست میں، سوجھ بوجھ میں، وہ میں نے اخیر کر دی اس پر. اتنا بڑا رسول، شان، آن، مقام، مرتبے والا تمہیں دیا، اعلیٰ کامل کتاب دی. لہذا میرا کہنا مانو، میرے پیغمبر کا مانو. جنت دوں گا، جنت کی نعمتیں، میری مہمان نوازیاں، میرا دیدار، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، عیش اور آرام، ہمیشہ کی جوانی مہمانی. لیکن اگر تم میرا حکم نہیں مانو گے تو پھر جہنم اور جہنم کی ہولناکیاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی اپنے بندوں کو ڈرایا. فرمایا قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 باغیں ہوں گی، رسیاں اس کی، اور ایک ایک رسی کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا، اور وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوگی. اور اس دن انسان کہے گا اوہو کاش میں نصیحت پکڑتا. لیکن وہ وقت ہوگا، وہ کوئی ٹائم ہوگا. اب کا پچھتانا کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اس دن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا عذاب دوں گا میرے جیسا عذاب کوئی نہیں دیتا، اور ایسا چکڑوں گا میں کہ میرے جیسا کوئی چکڑتا نہیں. جہنم کے اندر جو جہنمی ہوں گے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، یہ بائیں ہاتھ والے جہنمی، فی سموم وحمیم، باد سموم، گرم لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ اس کے اندر ان کی پیاس دور ہوگی.
وہ اس مصیبت اور تکلیف کے اندر رہیں گے. فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم دن ببنی بصاحبتی واخی وفصیلتی التی تغوی من فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی. جہنم کی ہولناکیاں عذاب دیکھ کے مجرم کہے گا یا اللہ میری بیوی کو پکڑ لے، میری اولاد کو پکڑ لے، میرا خاندان قبیلہ ان کو جہنم میں پھینک دے. ہاں ہاں یہ پھولوں جیسے بچے، معمولی تکلیف جن کی برداشت نہیں، ہاں ہاں ان کو پھینک یا اللہ جہنم میں. یہ میرے جگر کے ٹکڑے، میری بیوی، میرا قبیلہ، میری برادری، حتیٰ کہ ساری دنیا کو جہنم دے دے کہ مجھے بچا. کلا ہرگز نہیں، یہ معاملہ نہیں ہوگا. انہا لظی شعلے مارنے والی آگ ہوگی، نزاعۃ للشوی، اس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس جہنم کی طرف، الی ظل ذی ثلاث شعب، جس کی آگ ایسے نکلی ہوگی 3 شاخوں والی، اس کے جو ہیں سائے ہوں گے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ ہوگا نہ گرمی سے بچت ہوگی. انا ترمی بشرر کالقصر، اس کے شعلے ایسے ہوں گے جیسے بڑی بڑی بلڈنگیں اور محلات ہوتے ہیں. کنو جوالات صفر، جیسے کہ اونٹوں کی لمبی قطار جا رہی ہو، زرد رنگ کے اونٹوں کی، ایسے اس کے شعلوں کے اس کے قطاریں ہیں. اس میں تم نے جانا. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو کھانت میں، انتظار میں ان بدبختوں سرکشوں کے لیے. طاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، اس میں صدیوں جلیں گے، عذاب برداشت کریں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک ہوگی نہ پینا، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ گرم ان کو پلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جہنم ایسی ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، جس کے اندر وہ داخل ہوگا بدبخت. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، نہ مرنا ہوگا نہ جینا. درمیان میں موت آ جائے جان چھوٹ جائے، نہیں موت بھی نہیں آئے گی، اور زندگی بھی کیا زندگی ہے، کیا جینا ہے. جہنم کا بھی جینا کو جینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک جانور لایا جائے گا. جنتیوں دیکھو، جہنمیوں دیکھو، یہ موت ہے، دنیا میں آتی تھی اور تمہارے پیاروں کو لے جاتی تھی اور ایک پریشانی اور مصیبت ڈال کے جاتی تھی. آج اس موت کو ذبح کیا جا رہا ہے. پہلے جہنمیوں کو یہ امید ہوگی کہ مریں گے، جان چھوٹ جائے گی، اور اب مصیبت اور پڑ جائے گی کہ اب موت کو بھی موت آ چکی ہے. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فرمایا اس دن ایک جہنم بہت غضبناک اور خوف میں ہوگی، اور اس کے اندر یہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنے طور پہ بڑے کام کرتے تھے، کام کر کر کے تھک چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوں گے، گالیں پچکی ہوں گی، ہونٹ خشک، آنکھیں دھنسی ہوں گی، بڑے عمل کیے ہوں گے. لیکن اللہ فرمائیں گے ان کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو، کیونکہ ان کے کسی کام پر میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق نہیں ہے. پتہ نہیں کون سے کام کرتے رہے. لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا تھور کا درخت ہوگا، کڑوا، بدبودار، خشک، کھائیں گے ذاتہ غصہ، گلے میں اٹک جائے گا، نہ اوپر آئے گا نہ نیچے. تو پانی مانگیں گے، پھر کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، جس کے پینے سے اندر کی آنتیں اور سارا اندر کا نظام کٹ کے باہر آ جائے گا. نہ ان کو موٹا کرے گا، نہ ان کو بھوک سے بچائے گا. اس کا تم نے سامنا کرنا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا اور زمین سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی، مردوں کو اور جو کچھ ہوگا باہر. اور اس دن زمین بولے گی، باتیں کرے گی.
کہ میرے اوپر اس جگہ پر اس نے یہ جرم کیا، اس نے یہ حرام کھایا، اور اس نے یہ بدماشی کی، اور اس نے یہ نافرمانی، اور یہ اس نے ظلم و زیادتی کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہوگا. اس دن اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا ذرہ برابر، برائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا. القاریہ ملقاریہ، آ گئی کھٹکھٹانے والی. کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ دنیا کے اندر تم چربی محبت کی، دنیا کی دماغوں پر چڑھی ہوئی، آنکھوں پہ پردے ہیں، دنیا کا ہار سنگار بازار سارے تمہیں یہ چیزیں گھر بار، اور یہ اٹکیلیاں ہنسی مذاق، ان میں تمہیں یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. وہ ایسی چیز ہے کہ دلوں کو پکڑے گی، دل بجیں گے، دل ایسے کھڑکیں گے، ایسے بجیں گے جب وہ آئے گی. اور لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، اور پتہ نہیں ایسے پروانے کو کبھی پتہ نہیں، کبھی ایسے ہوتا کبھی ایسے، کو پتہ نہیں کدھر جانا ہے. ترازو لگیں گے، جس دن اس کا ترازو نیکیوں والا بھاری ہوگا. فوفیشت راضیہ، بہت پسندیدہ زندگی میں اللہ کی مہمانی میں ہوگا. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ ہاویہ. ما ادراک ما ہی، تجھے کیا پتا ہاویہ؟ نار حامیہ، کھولتی ہوئی آگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ کی جو ایک چنگاری آپ برداشت، اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے. صحابہ نے کہا رضوان اللہ علیہ مجمعین، جناب یہ بھی آگ برداشت نہیں ہوتی، میں اس سے 70 گنا زیادہ وہ آگ ہے. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کہتا ہے بچا لو اپنے آپ کو اور بیوی بچوں کو آگ سے بچا لو، بچا لو، وقت ہے، ٹائم ہے، بچا لو. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ چاہے کھجور کی آدھی پھاڑی یہ بھی تمہارے پاس ہو تو اللہ کی راہ میں دے کے جہنم کے انگارے دھوکے ہوئے سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا. مال اور دکان اور پیسہ اور دولت اور سامان اور حکومت اور دار اور اتار اور اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، اور ختم ہی نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیوں سونے کی، ادھر پہاڑوں کی لائن ہے، ادھر پہاڑوں کے درمیان میں وہ سارا علاقہ وادی کہتی، تولا تولی نہیں، سونے کی 2 وادیاں ہونا، 2 وادیاں. لبتغا ثالثا، کہے گا ایک تیسری بھی ہوتی نا. ایک مکان ہے کہتا ہے ایک اور گاڑی ہے کہتا ہے ایک اور دکان ہے ایک اور ایک ملوا کہتا ہے ایک اور. تیری ہرس کی آنکھ قبر کی مٹی سے پہلے بار ہی نہیں سکتی، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین نسخہ بتایا پرسکون زندگی گزارنے کے لیے. فرمایا دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، زندگی پرسکون گزرے گی. اوپر کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. آپ دیکھتے نہیں کیسے حوث پڑی ہوئی ہے، دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت، پیسہ. پہلے اللہ، پہلے رسول، پہلے دین، پہلے نماز، پہلے ایمان، پہلے حق حلال کی سوچ، سچ جھوٹ کا امتیاز، حقوق ادا کرنے اللہ کے بھی اور بندوں کے بھی. اس کے بعد حق حلال کا پیسہ چاہے کروڑوں ہو، اس سے آخرت بناؤ، نعمت ہے یہ. اللہ نہیں، رسول نہیں، ایمان نہیں، نماز نہیں، حلال حرام کی سوچ نہیں، سچ جھوٹ کا امتیاز نہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کا خیال نہیں. یہ پیسہ کٹھا مردار سانپ بچھو، اور یہ دنیا مردار اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. فرمایا جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا جاتا، وہ سانپ کی شکل میں اس کو ڈسے گا، زہریلا سانپ اس کو ڈسے گا. وہ کہے گا تو کی مصیبت ہے، کہتا ہے انا مالو کا، میں وہ مال ہے گن گن کے رکھتا، میں وہی تھا اور کون پجنا ہے میرے کو. اللہ جیسا مہربان کو نہیں. آنے والے پرچے سارے بتا دیے، آنے والے سوالات بھی بتا دیے، آنے والے حالات بھی بتا دیے. اس جیسا کو جو ہے نا مہربان کوئی نہیں. الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے
اور نے ہلاکت، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، قبر کی مٹی تمہاری حرص کی آنکھ کو بھرے گی. وقت آ رہا ہے اتسألون یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. ویل لکل ہمزہ، ہر تانا باز، عیب جو، دوسرے پہ تانا، دوسرے پہ تنقید. سب سے آسان کام آج کل دوسرے پہ تنقید، اور سب سے مشکل کام اپنی اصلاح. لوگوں کو اپنی آنکھ کا لٹتا شتیر نظر نہیں آتا، اور دوسرے کا تنکا، وہ تنکا نظر آتا. سب سے مشکل کام آج کل اپنی اصلاح، اور سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید. انسان اپنے بارے میں بہترین وکیل ہے. نہیں میں کر سکوں، نہیں حاجی صاحب تو مسئلہ نہیں میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں، سارے بیٹھے انہیں ایسا تو غلطی لگ رہا نہیں ہے، میں بے پاگل ہوں. ہوش کر کھان نہیں پہنتا، چاہو چپ کر دینا. کوئی آدمی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہے. رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یا جب ایجاب کل دی رائے، ہر آدمی اپنی رائے کو صحیح سمجھے گا. یہی تو مصیبت فساد ہے سارا. اب یہ مصیبت آئی ہوئی ہے نا، تو یہاں حکومتیں کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک، ہم کر یہاں بھی اپنی وہ ایسی مصیبت. انسان سوچتا ہے کہ ان کو ابھی تک عقل نہیں، تو کب آئے گی ان کو؟ اس میں اتفاق نہیں ہو رہا ان کا. بس وہی سب سے بڑی یہ بیماری ہے عجب کی انسان کے اندر کے انسان. اسی وجہ سے گھروں میں فساد ہے، برادریوں میں فساد ہے، علاقوں میں فساد ہے. سارے یہ فساد کی جڑ، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. حالانکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اپنے بارے میں سب سے اچھا وکیل، اور دوسرے کے بعد ہم بارے میں سب سے اچھا جج. یہ کیوں؟ یعنی میں تو نہیں یاد، نہیں سانو سارا یاد ہے. ہوتے تو وہ کیا ہوتے تو فلان ہوتے فلان بڑا لسٹ بنائی ہوتی. اس کے لڑکے کی شادی ہے، لڑکے اس وقت کٹ دینے لسٹ. بچھو والی لین، زہریلے بچھو، منافق اندر پالتے رہتے ہیں، پالتے اثر بغض کوڑ. اور اس وقت جب بلاتا ہے وہ فلاں فلاں، انا للہ وانا الیہ راجعون. اتنی باریک چھنی نہ لگاؤ، رب نے وہ چھانی لگا لی تو کیا کرو گے؟ نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہیں. دیکھو مجھ سے اچھا ہے، بڑا ہے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، چھوٹا ہے، گناہ کم ہوں گے، مجھ سے تو اچھے. اپنی سوچ اور فکر پیدا کرو. تانا باز، عیب جھول لگانے والا، جہنم اس کی انتظار کر رہی ہے. الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتے گن گن کے رکھے، اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اتنا. زکوٰۃ دی تو اتنا کم ہو جائے گا. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھوکے مرے، اللہ نہیں دے سکتا؟ اللہ دے. اوے اللہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تیرے ذریعے ان کی ضرورت پوری کر کے تجھے مفت کا ثواب دینا چاہتا ہے. بے وقوف تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. شکوہ نہ کر مہمان کا، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان کا. رزق تو ہر ایک اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن تجھے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا. سب ان مال اخلنا، سمجھتے مال مجھے ہمیشہ رکھے گا. کتنے یہ سارے لوگوں کے سامنے کہانیاں تم پڑھتے رہتے ہو اخباروں میں، تمہارے دائیں بائیں. کلا لیمبدن فی الحطمہ، وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دینے والی جہنم جو ہے نا، اس کے اندر اس کو جانا ہوگا. حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی تتر افدا، اس کی لپٹے شعلے دل کو پکڑیں گی. دل اصل ہے نا، اس کو پکڑیں گی. کیا ہے وہ؟ نار اللہ الموقدہ، آگ ہے جلائی ہوئی. اللہ کی تتر الافدا، جو دلوں کو پکڑے گی. نالے موسدہ، بند کی ہوئی، فی امد مددہ، آگ پھیلی ہوئی ہو، اس کی گرمی کم ہے، لیکن ستونوں میں بند کی اچانک چھوڑی جائے گی ان مجرموں پر. وہ کتنی وہ گرم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی روئیں گے، چیخیں گے. وہ اللہ جو پچھلی رات آسمان دنیا پہ جیسے اس کی شان کو لے کے آ کے بلاتا ہے کہ آؤ میری طرف توجہ کرو. بانیبوا الی ربکم، رب کی طرف رجوع کرو. واسلموا، اس کی بات مانو پہلے اس کے کہ تمہیں عذاب لپیٹ میں لے لے. اس وقت یہ توجہ نہیں. یہ رب جہنمی پکاریں گے ہزاروں سال، اللہ جواب نہیں دے گا. اور جب جواب دے گا
18ویں پارے میں اخسؤ دفع ہو جاؤ ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو. جرم کیا ہے تمہارا؟ تم تو نہیں کام کرتے تھے، لیکن جو دین پر چلنے والے لوگ تھے مجھے پوچھتے پکارتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان سے طعن و تشنیع کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اٹھیں گے سارے ننگ دھڑنگ اٹھیں گے رب کے سامنے پیش جیسے پیدا ہو. ایسا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایسا معاملہ بڑا سخت ہوگا، کسی کو کسی کی ہوش ہی نہیں ہوگی. کہا جس سے اللہ نے پوچھ لیا وہ نہیں بچ سکتا. جناب آپ کہتے ہیں جس سے پوچھ لیا نہیں بچ سکتا، تو حساب آسان بھی تو ہوگا. فرمایا ایسا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو علیحدہ کر کے ساری مخلوق سے کہے فلاں کام کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کام وہ بات کہی تھی، فلاں کیا تھا، ہاں یا اللہ. باندھا کہے گا بس گیا. اللہ کہے گا میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی، آج بھی کرتا ہوں. عرض پیش کرے پوچھے نہ، پیش کرے پوچھے نہ، یہ آسان حساب ہے. ایسا جس سے رب نے پوچھ لیا کہ کیوں کیا وہ نہیں بچ سکتا. اس جنت میں جائیں گے کون؟ مشرک. اللہ فرماتا ہے ما کان المشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. مشرک جنت میں ہمیشہ رہیں گے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے شرک کیا شرک پر مرا جنت حرام، جہنم اس کا ٹھکانہ. ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا، ایسے یہ مشرک جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہے گا ابراہیم اللہ سے بات کرو. وہ بات کریں گے تو اللہ کہیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. یہ نبیوں کا بابا، دادا، پردادا، دو قبلوں کا وارث ابراہیم علیہ السلام، ایک اللہ کے لیے گھر چھوڑنے والا، بیوی بچوں کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے والا، آگ کے شعلوں کے سپرد ہونے والا، برادری سے ٹکرانے والا، حکومت سے ٹکرانے والا، اور اپنے آپ کو آگ کے سپرد کرنے والا، اور جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے والا، اتنی قربانیاں دینے والا پیغمبر، نبیوں کا بابا، دادا، پردادا، دو قبلوں کا وارث، اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے. یا اللہ ساری دنیا مان گئی، اگلے مان گئے، پچھلے مان گئے، تیرا قانون اٹل ہے، تو نے مشرک کو جنت نہیں دینی، ایک سفارشی اسی ایک تو جانے دو. میں میرے قانون نہیں بدلتے، یہ تمہاری اسمبلیاں ہیں، قانون بناتے ہو. 2 سطر قانون ہے اور 2.5 صفحے ترمیم، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے، میرے قانون اٹل ہے، یہ جہنم میں جائے گا. نوح علیہ السلام 950 سال باز کرنے والا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا جہنمی، اور اللہ نے کہا دوبارہ بات نہ کرنا نوح، ورنہ نبوت کے دفتر سے نام کاٹ کے جاہلوں میں لکھ دوں گا. کیڑا مرسل نوح پیغمبر، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں فلاں چھڑا لے گا فلاں. نوح علیہ السلام کیڑا مرسل نوح پیغمبر تے وچ سرکار ربانی کوڑ جہاز تے بیٹا اس دا ڈوب دتا وچ پانی. کون ہے جو چھڑائے گا؟ نبیوں رسولوں کے سردار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو طالب جہنم میں. مشرک پر جنت حرام. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا چہتی بیٹی کو فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، عمل کرے گی تو کام آئیں گے، نہ میں تیرے کام نہیں ہوں. اور کون جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، اپنے رسم رواج، بابا دادا، قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، نظام، دستور، برادری، علاقے، سوسائٹی کے تقاضوں کو آگے کرنے والے، حدیث کو، سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیچھے رکھنے والے، نماز مرضی کی، درود مرضی کا، وظیفہ مرضی کا، شادی غمی مرضی کی، کھانا بھی مرضی، یہ جائیں گے جہنم میں. اللہ فرماتے ہیں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. یہ جائیں گے جہنم میں. وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اس دن کہے گا یہ ظالم کاش کہ میں فلاں کے پیچھے نہ لگتا، میں رسول کی بات مانتا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو جہنم ملے گی. فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی. ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، جو میں جنت کا انکار کون؟ میں جس نے میری بات مانی جنت میں جائے گا، جس نے اپنی مرضی کی وہ جہنم میں جائے گا. کون جائے گا اس جہنم میں؟ بے نماز،
فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم یہاں کیوں؟ کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نماز نہ پڑھی، ایک نماز چھوڑی، کافر ہے، کافر جہنم میں جائے گا. اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کا عشر فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف، بڑے بڑے جو جہنم کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے ساتھ بے نماز ہوگا. ظالم بے نماز، بے نماز. کون جائیں گے جنت میں؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. یہ جائیں گے مشرک جہنم میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. کون جائیں گے جہنم میں؟ سود خور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. سود خور اللہ سے جنگ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود کھانے کا گناہ اگر اس کے 70 حصے کیے جائیں نا، 70 حصے، تو کم از کم گناہ اپنی ماں سے زنا کرنا، یہ سود کا گناہ. حکومت بھی اور سارے 2% چھوڑ دیا، بڑے خوش ہیں. کہاں سے برکت آئے گی؟ رسول سچا کہ تم سچے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو مال تباہ کرتا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک سود کے کام کو سکون بھی حاصل ہوا ہو. فرمایا 4 آنے سود جو ہے نا، 4 آنے سود کسی نے کھایا، 36 دفعہ زنا سے بدتر ہے سود. میں اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. اللہ کی لعنت، کون لعنت کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے، کھلانے والے پر، اور لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر. کون جائے گا جنت میں؟ حرام کا مال کھانے والا. رسول اللہ نے فرمایا جو کھاتے حرام وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جس کی غذا حرام کی ہے. اور اللہ فرماتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطون النار، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ. یہ لقمے کھا رہے، جہنم کھا رہے ہو، جہنم کی آگ کھا رہے ہو، انگارے کھا رہے ہو. ولا تاکلوا اموالکم، کون جائے گا جب رشوت خور. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الحکام. مال دے کے لوگوں کا، حاکموں کو لوگوں کا مال بٹورتے ہو ظالموں. دھوکے باز، ملاوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ابو ذر کہتے ہیں جناب وہ تو تباہ ہو گئے، کون ہیں مجھے آپ بتائیں. پھر آپ نے فرمایا 3 آدمی ہیں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کریں گے. وہ گناہوں سے پاک کریں گے، وہ جنت دے گا. جناب وہ تباہ ہوئے، مجھے بتاؤ. صحابہ سن کے ڈر جاتے تھے، اور ہم سن کے سنو. اب کرونا ہے، کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے بے حس ہو چکے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں 3 قسم کے آدمی جن سے نہ اللہ کلام کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا. ایک احسان کر کے جتلانے والا، اللہ نے تیرے ذریعے کسی کی ضرورت پوری کی ہے، بھول جا، اللہ کے ہاں جمع کر لے. اور دوسرا مرد، ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنے والا، معمولی سا معاملہ ہے. کون کتنے عمل کرتے ہیں؟ لٹکا لٹکا کے چلتے ہیں. اور تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا. میں سودا تو بک جاتا ہے، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے. تو مشرک، بدعتی، بے نماز، زکوٰۃ نہ دینے والے، سود خور، رشوت خور، حرام خور، قتل و غارت کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، دھوکہ کرنے والے، اپنے بیوی بچوں کا رزق تنگ کرنے والے، اور ان کو مصیبت اور تکلیف میں ڈالنے والے، بد اخلاق، حاسد بغض کرنے والے، چغل خور، قطع رحمی کرنے والے، لوگوں کو تکلیف دینے والے، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ میں اس سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میرے بندوں مجھ سے معافی مانگو، بخشش مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ فرمایا جو آدمی، کتنا مہربان ہے رب، جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے کر نہیں سکتا، اللہ کہتا ہے لکھو ایک نیکی، اگر نیکی کر لیتا ہے اللہ کہتا ہے 10 سے لے کے 700 تک لکھو۔ بیوی سے گفتگو کرتا ہے اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے، اللہ کہتا ہے لکھو 10 سے لے کے 700 تک نیکی۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بیوی سے بات کی سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں بھی نیکی، لیکن میں غلط جگہ بات کرتا ہے، گناہ لکھنا جانا تھا، لکھو نا نیکی۔ اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر کہتا ہے چھوڑو نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کہتا ہے لکھو نیکی۔ گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر گناہ کر لیتا ہے، اور اگر توبہ کرے، روئے گڑ گڑائے، معافی مانگے، اللہ کہتا ہے اس نیکی کی جگہ بھی گناہ کی جگہ بھی جو ہے وہ نیکی لکھ دو، اس گناہ کی جگہ بھی نیکی لکھ دو۔ 100 سال کے پاپ ہوں، انسان 2 آنسو گرائے، پکی توبہ کرے جس میں 3 شرطیں ہوں، پہلی بات کہ گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 2 اس پر شرمندگی کرے، 3 اندر نہ کرنے کا پختہ عہد ہو، اللہ 100 سال کے گناہ معاف کر دے۔ آیا ہوں تیرے در پر تجھے غفار سمجھ کر، بخش دے مولا مجھے گنہگار سمجھ کر۔ یا اللہ پیچھے رمضان آ رہا ہے، پیچھے لکیر پھیر دے، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، آجا آجا، تو ہی نہیں آیا، ہم تو انتظار، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسی کو راہ میں منزل ہی، آؤ آؤ، میری امت تو انتظار کر رہی تھی، تو ہی رہا ہے۔ اللہ ان گناہوں اور گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، رمضان آ گیا، میرے گناہ بہت، صبح کے، شام کے، رات کے، دن کے، آنکھوں کے، کانوں کے، ہاتھوں پاؤں کے گناہ گناہ گناہ، یا اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے گھبراتا کیوں ہیں، تیرے گناہ جتنے بھی ہوں میری رحمت سے زیادہ نہیں۔ توبہ کا دروازہ اب کھلا ہے، سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے۔ 100 سال کے پاپ، 2 آنسو گراؤ، 2 رکعت پڑھ کے معافی مانگو، 100 سال کے سارے گناہ اللہ معاف کر، یا اللہ تو سارے معاف کر دے گا۔ میں اندک لی روش صحیح کر لے، میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی، کر لیتے ہیں دیکھی جائے گی۔ اس کا تو اللہ کہتا ہے پھر دیکھی جائے گی، پھر ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، ایویں تو ایویں سے۔ اب بھی لوگ نا بیماری میں بھی کہتے ہیں دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے پھر دیکھی جائے گی۔ زندگی تو جو میں نے تیری لکھی ہے 65 70 60 ہو کے اس کے بعد میرے پاس یہاں ڈیری لکھی جا رہی، جگہ وقت سب لکھا جا رہا ہے۔ رمضان کے اندر جو ہے حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ الی 10 امثالها الی 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ آدم کے بیٹے کو ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کی باری آتی ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا بندہ، میں خود دوں گا۔ باقی کا ثواب 700 تک، روزے کا اللہ کو پتہ ہے کہ میں کتنا دوں گا۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، افطاری کے وقت، لیکن جب رب کے پاس جائے گا خاطر مدارت دیکھے گا، عزت افزائی دیکھے گا، آگے پیچھے نعمتیں دیکھے گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، کہے گا یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، میری اتنی عزت، تو نے ہمارے لیے روزہ رکھا تھا، آج ہم نے تیری عزت بنائی ہے۔ بلا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسك۔ روزے دار کے سانسوں، روزے دار کے جو سانس ہیں اس کی مہک اللہ تعالیٰ کو جو ہے کستوری سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے۔ فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب ان صاب احد قاتله فليقل اني امرؤ صائم۔ میں جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو پھر بے حیائی کی بات، گندے کام، فوش کاری، گندے ناول رسالے، گندے ڈرامے، فلمیں، قدر کنجوں کے چہرے بوتھے، بک بک، یک یک، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی تم سے گالی گلوچ کر، دیکھ میں بڑا گناہ گار تھا، سوچتا تھا میرا بنے گا کیا، اللہ نے میری قسمت میں رمضان کا مہینہ کر دیا، اب میں ایک مشن پر لگا ہوا ہوں، روٹھے ہوئے رب کو بنا لوں، گناہوں اپنے معاف کرا لوں، تیری بہودگی کا میں جواب دے کے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے روزہ۔ ایک سنائے تو 100 سنائی دیا نے، یہ تو جمع پتھر نال ٹھیک ہے سی شریف ہونے کہ اللہ بدماش بھی ہونے ہیں، یہ روزہ۔ اپنی ہم اصلاح کریں، واللہ یہ بہت بڑا، ادھر سے کرونا یہ بیماری وبا آئی ہے، ادھر سے اللہ نے رمضان بھیج دیا، اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے اب کیا کر، ادھر سے میں نے رگڑا دیا، ادھر سے میں نے ان کے لیے بخشش مغفرت کا سیزن بنا کے رمضان بھیج دیا، اس نے دیکھنا ہے، سب اس کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہم رمضان کے کام بیان کریں گے، کیا کرنا ہے رمضان کے اندر۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون،
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انصر المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي كل الدنيا، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر.